بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، یہ ہدایات سب سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الفاظ اور حروف کا جو مخارج ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہدایات میں پہلے نمبر پہ سب سے پہلے طلبہ کو نقطوں کی پہچان کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا فرق بتائیں، جیسے با، تا، ثا، دال، ذال، را اور زا۔ یعنی با، تا اور ثا یہ لکھنے میں ہم شکل ہے لیکن نقطوں کا فرق ہے۔ با کا نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر ہیں 2 نقطے، ثا کے 3 ہیں۔ آگے دال اور زال ہم شکل ہیں لیکن فرق صرف نقطے کا ہے، زال میں نقطہ ہے، دال میں نہیں ہے۔ را اور زا بھی دونوں ہم شکل ہیں، زا میں نقطہ ہے اور را میں نہیں ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں نقطے کی پہچان۔ نقطہ اس شکل کا ہوتا ہے، نقطے کی شکل بنا کے دکھائی ہے انہوں نے، جس کی کم از کم تعداد 1 اور زیادہ سے زیادہ تعداد 3 ہے۔ یہ عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے اور اردو قاعدے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک نقطہ کبھی حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا، فا کے اوپر نقطہ، کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے با، با کے نیچے، اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے جیسے جیم۔ 2 نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے تا، اور کبھی حرف کے نیچے ہوتے ہیں جیسے یا۔ 3 نقطے صرف حرف کے اوپر ہوتے ہیں، یہ 3 نقطے کبھی حرف کے نیچے نہیں آتے، جیسے ثا اور شین۔ ہدایت نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں طلبہ کو جو حروف پر موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پڑھائیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی ساری زندگی کتاب الہی کو پڑھنے کے لیے، کلام الہی کی تلاوت کے لیے، میں اگر ایسے کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ سب سے پہلا بہترین بنیادی اصول، یہ بڑی عام چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں طلبہ کو جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پر پڑھائیں۔ پر کا مطلب موٹا ہوتا ہے، یعنی ان کو خوب موٹا کرنا ہے۔ جیسے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اچھا، ہمارے جو بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید احسن طریقے میں خوبصورت لہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور بڑا شوق رکھتے ہیں کہ قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ جو حروف ہیں نا موٹے، کتنے ہیں بنا؟ 7 حروف۔ یہ 7 حروف ہیں، ان کو کسی ایسی جگہ پہ لکھ کے رکھیں جہاں پہ آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا اسٹے ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ دن اگر یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف جہاں بھی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کچھ دن اگر یہ میری نظروں کے سامنے ہو تو انشاءاللہ دل اور دماغ پہ نقش ہو جائیں گے، ساری زندگی یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو نوٹ بھی کر لیں اور زبانی یاد بھی کریں، اور چلتے پھرتے بھی نا تھوڑا سا ان کو دہراتے رہا کریں تاکہ ان حروف کو موٹا کرنے کی بہترین پریکٹس ہو جائے۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں یا قرآن قاعدہ پڑھیں تو آپ ان حروف کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اچھے طریقے سے پر کر لیں۔ جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرائیں، وہ 3 ہیں، جیسے زا، سین، صاد۔ اچھا، اس میں ان 3 حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو شین میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ 4 حروف کہہ رہے ہیں، زا، سین، صاد۔ ان کا آپ نے خیال کرنا ہے ساری زندگی کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہے سیٹی کی آواز صرف ان 3 حروف میں پیدا ہو، ان کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ اچھا جی، جیسے زا، سین، صاد، تاکہ شروع ہی سے طلبہ کا تلفظ درست ہو جائے۔ پہلے انہوں نے کہا ہے جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرائیں تاکہ شروع ہی سے طلبہ کا تلفظ درست ہو جائے۔
نیز حروف کی صحیح ادائیگی پر خوب توجہ دیں۔ اب حروف کی صحیح ادائیگی پر توجہ ہم نے کیسے دینی ہے؟ وہ جو ہدایت نمبر 2 میں بتا رہے ہیں کہ یہ 7 حروف موٹے ہیں، ان کو ہم نے انشاءاللہ موٹے ہی پڑھنا ہے ساری زندگی۔ آگے نیچے کہہ رہے ہیں 3 حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، ان میں ہم انشاءاللہ سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ ہدایت نمبر 3 میں کہتا ہے اس سبق کو اچھی طرح یاد کروائیں، جب یہ صحیح یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائیں۔ یہ بڑی ایک بہترین چیز ہے، چونکہ یہ پہلا سبق ہے، تو پہلا سبق ہی الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ یہ 29 ہیں۔ یہ 29 حروف ہی پورا قرآن مجید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحیح احادیث ہیں، اور مکمل عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان عربی۔ یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ اگر ان 29 حروف کا مخرج ہر حرف کو کہاں سے، منہ اور زبان کے کس حصے سے ادا کرنا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہم انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے اللہ نے نازل کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کرائیں، جب صحیح یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائیں۔ کہتے ہیں یہ جو سبق نمبر 1 ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ 2 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح کے پہلے دائیں طرف سے، پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر اوپر سے، پھر نیچے سے۔ اچھا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جی۔ کہتے ہیں اس سبق کو اچھی طرح یاد کرائیں، جب صحیح یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائیں۔ اسی طرح اس طرح کے پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے۔ اچھا یہ بھی پریکٹس ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دائیں طرف سے یعنی الف سے شروع کرنا ہے، پہلی لائن کے آخر میں ہا، یہاں تک جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے، ہا سے پیچھے جانا ہے۔ اب دائیں سے بائیں چلیں گے، بائیں سے دائیں چلیں گے تو لفظوں کی صحیح پہچان ہوگی۔ پھر کہتے ہیں وہ اوپر سے نیچے آئیں، پھر ایک دفعہ نیچے سے اوپر جائیں، اوپر سے نیچے یعنی الف با تا سا، نیچے یا تک، پھر نیچے سے اوپر جانا جیسے یا، حمزہ، ہا، واو۔ میں یقین سے کہتا ہوں قاری صاحب، اگر اسی طرح تمام طالب علموں کو جنہوں نے بھی زندگی میں پڑھنا اور بولنا شروع کی ہے، اگر ایک دفعہ دائیں سے پھر بائیں سے پھر اوپر سے پھر نیچے سے اس طرح پڑھائے نا تو انشاءاللہ صحیح پہچان ہو جاتی ہے ہر لفظ کی، اور اگلے سبق پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یاد ہو گئے۔ اب اس کی ہم انشاءاللہ جب کل سبق پڑھیں گے نا، پہلا مشق پڑھیں گے، تو اسی طرح ہم دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں استاد کو چاہیے طلبہ کو حروف تہجی شروع سے آخر تک اچھی طرح زبانی یاد کروائیں۔ اچھا یہ ان کا زبانی یاد ہونا بھی ضروری ہے، یہ ہدایت نمبر 4 میں ہے۔ استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو حروف تہجی شروع سے آخر تک اچھی طرح زبانی یاد کروائیں۔ نمبر 5 میں ہدایت ہے استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق کر کے خوب مشق کرائے۔ جیسے یہ ملتے جلتے حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں، ان میں سے کون سے حروف ہیں جو ملتے جلتے ہیں، جن کی آوازیں سیم ہیں، تو ہم نے فرق پیدا کرنا ہے۔ جیسے سا، سین، ان دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، جب ہم وہ سبق پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ذال، ذال میں سیڑھی کی آواز نہیں ہوتی، سا میں ہوتی ہے۔ آگے ذال، ٹھیک ہے، وا موٹا ہوتا ہے، ذال موٹا نہیں ہوتا۔ سین، صاد، دونوں میں سیٹی کی آواز ہے لیکن صاد موٹا ہوتا ہے، سین موٹا نہیں ہوتا۔ حمزہ، عین، ہا، یہ ہا پر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ اگلا جو ہا ہے نا یہ باریک ہوگا۔ ہا، قاف، نقطے والا یہ موٹا ہوتا ہے، دوسرا ڈنڈے والا کا باریک ہوتا ہے۔ کاف، ضاد، ٹھیک ہے، ان میں وہ کہتے ہیں ملتے جلتے حروف ہیں، ان کی آوازوں میں فرق پیدا کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سبق، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ نیچے نوٹ میں مزید پہلے سبق کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ پڑھیں گے، ساتھ یہ جو الف سے لے کے یا تک حروف ہیں اس سبق کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ پہلے الف سے یا تک پڑھیں گے، پھر یا سے پیچھے آئیں گے، الف تک پڑھیں گے، پھر پہلی لائن دائیں سے بائیں تک، پہلی لائن بائیں سے دائیں تک، اس طرح انشاءاللہ ہم یہ مشق کریں گے۔ سبحانک اللہم، اچھا آپ سارے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سبق انشاءاللہ گھر میں جا کے اچھی طرح دیکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی پیرنٹس میں، اپنی فیملی میں بیٹھ کے یہ سبق پڑھیں، تاکہ قرآن مجید کتاب الہی کی جو رحمتیں، برکتیں اور شفا ہے، اور جو قرآن مجید کا نور ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ایمان کا نور پھیلے، ہماری اولادیں اور نسلیں بھی اللہ کے دین اور قرآن مجید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی
مبلغ اور دائی اور خادم ہو. سبحانک اللہم سبحانک وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ.